اور یار فیصل واوڈا کی کیا ہی بات ہے، وہ تو بس اتنا ہی ہے جتنا وہ ایک سینیٹر ہے. ان کی بیان کی کوئی اتنی حیثیت نہیں ہے کہ اس پہ میں بیٹھ کر یہاں کروں اس کی، یا میں اس کی تردید کروں یا میں اس کی تصدیق کروں. اس کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے. آپ سینیٹر فیصل واڈا کے بیان کو اہمیت نہیں دیتے باوجود اس کے کہ فیصل واڈا صاحب کو پریڈکشن نہیں کرتے، خبر دیتے ہیں، اور ابھی تک ان کی خبر کوئی باؤنس نہیں ہوئی ہے. اور ایک اور خبر جو حال ہی میں انہوں نے دی ہے وہ یہ ہے کہ بلاول بھٹو وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں. تو ٹھیک ہے نا، بنے نا. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، ہم نے تو حکومت لینے سے پہلے ہم نے تو پیپلز پارٹی کو آفر کی تھی کہ آپ حکومت بنا لیں، ہم آپ کا ساتھ دیں گے. نہیں، ریحان طارق صاحب، پاکستان مسلم لیگ نون یہ نہیں چاہتی کہ اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کے بیچ میں یا کسی بھی سیاسی جماعت میں کوئی دوریاں رہیں یا کوئی خرابیاں رہیں، بلکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ پی ٹی آئی جو اب تک صرف اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پر سوار ہو کر سیاست کرتی تھی یا حکومت کرتی تھی، یا اگر اپوزیشن بھی انہوں نے ماضی میں کی تھی 2014 سے لے کر 2018 تک، تو وہ بھی انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پر بیٹھ کر کی تھی. اور 2018 سے لے کر 2021-22 تک، مئی 2022 تک، مارچ تک جو انہوں نے حکومت کی، وہ بھی انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پر بیٹھ کر کی تھی. ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے استعمال سے ایک سائڈ پہ ہو جائیں، ان کو سیاست میں گھسیٹنے سے اس سے ایک سائڈ پر ہو جائیں اور یہ پیورلی پبلک پولیٹکس شروع کر دیں. تو ابھی بھی اگر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بانی پی ٹی آئی جیل سے انہوں نے 3-4 پیغامات کھلے عام دیے ہیں کہ میں آرمی چیف کے ساتھ بیٹھنا چاہتا ہوں، میں ڈی جی آئی کے ساتھ بیٹھنا چاہتا ہوں، ہم مذاکرات کرنا چاہتے ہیں. تو ہم ان کو یہی کہتے ہیں کہ آپ نے بیٹھنا ہوگا تو آپ کو نواز شریف کے ساتھ بیٹھنا ہوگا، آپ کو آصف علی زرداری کے ساتھ بیٹھنا ہوگا، آپ کو مولانا فضل الرحمان کے ساتھ بیٹھنا ہوگا، آپ کو ایم کیو ایم کے ساتھ اور اے این پی کے ساتھ بیٹھنا ہوگا، آپ جتنی پولیٹیکل پارٹیز ہیں اور ان کے لیڈرز ہیں ان کے ساتھ بیٹھیں گے. سینیٹر فیصل واڈا صاحب کا سٹیٹمنٹ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کے مابین دوریاں بڑھنے کی موجب ہے. اور یار فیصل واوڈا کی کیا ہی بات ہے، وہ تو بس اتنا ہی ہے جتنا وہ ایک سینیٹر ہے. ان کی بیان کی کوئی اتنی حیثیت نہیں ہے کہ اس پہ میں بیٹھ کر یہاں کروں اس کی، یا میں اس کی تردید کروں یا میں اس کی تصدیق کروں. اس کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے. آپ سینیٹر فیصل واڈا کے بیان کو اہمیت نہیں دیتے باوجود اس کے کہ فیصل واڈا صاحب کو پریڈکشن نہیں کرتے، خبر دیتے ہیں، اور ابھی تک ان کی خبر کوئی باؤنس نہیں ہوئی ہے. اور ایک اور خبر جو حال ہی میں انہوں نے دی ہے وہ یہ ہے کہ بلاول بھٹو وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں. تو ٹھیک ہے نا، بنے نا. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، ہم نے تو حکومت لینے سے پہلے ہم نے تو پیپلز پارٹی کو آفر کی تھی کہ آپ حکومت بنا لیں، ہم آپ کا ساتھ دیں گے. انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ کا نمبر جو ہے وہ پارلیمنٹ میں زیادہ ہے تو آپ رہیں. اگر وہ اب بھی ولنگ ہے، اور وہ تو میرے خیال میں ان کو سب سے پہلے اپنی ولنگنس مسلم لیگ نون کو شو کرنی چاہیے، بلاول بھٹو زرداری کو. تو میرے خیال میں تو میاں نواز شریف صاحب نے تو ان کو بڑی اوپن آفر دی تھی کہ آپ آئیے حکومت بنائیں، ہم آپ کو سپورٹ کرتے ہیں. اب ایک تاثر ہے کہ آپ کے اتحادی بھی آپ سے ناراض ہیں. پیپلز پارٹی آ کے برملا اس بات کا اظہار کر رہی ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون نے ہمارے ساتھ کی گئی کمٹمنٹس کو پورا نہیں کیا. پھر پاکستان مسلم لیگ نون نے اپنا پولیٹیکل کیپٹل بھی لوز کیا ہے ود ان دا پی ایم ایل این بھی. لگتا ہے کہ ہاؤس ان آرڈر نہیں ہے. اور اب یہ کہ اسٹیبلشمنٹ بھی کہیں پاکستان مسلم لیگ نون کی اس طرز حکومت سے، گورننس سے، ڈیلیورنس سے کوئی زیادہ خوش نہیں ہے. تو نون لیگ تو زیادہ مسائل میں گھری بھی نظر آ رہی ہے. اختیار ولی صاحب، ہمارا سب سے پہلا جو گول تھا وہ پاکستان کی اکنامک ریوائیول تھا. ہم اس گول میں الحمدللہ کامیاب ہو گئے ہیں. آپ کے اکانومی کی جتنے اشاریے ہیں وہ سب اس وقت مثبت جا رہے ہیں. ہاں، جہاں تک پولیٹیکل اتحادیوں کی بات ہے، جو ہمارے اتحادی ہیں، تو بالکل اتحادی حکومت میں کبھی بھی یہ 5 سال جو ہیں یہ اتنے آرام سے اور اتنے سکون سے اور بالکل سموتھلی نہیں گزرتے. اتار چڑھاؤ بھی آتا ہے، گلے شکوے بھی ہوتے ہیں اور حکایتیں بھی ہوتی ہیں، لاڈ پیار بھی ہوتا ہے اور پھر ناز برداری بھی ہوتی ہے. تو وہ ہم کریں گے، بالکل کریں گے. ہم بیٹھیں گے ان کے ساتھ اور یہ اتنی ہی دوری ہوگی، اس سے زیادہ یہ ناراضگی نہیں ہو سکتی. میں سمجھتا ہوں کہ جس دن آصف علی زرداری صاحب، بلاول بھٹو زرداری صاحب، میاں نواز شریف صاحب اور وزیر اعظم صاحب بیٹھیں گے تو یہ مسائل اور یہ جو گیپ ہے یہ ختم ہو جائے گا. جہاں تک بلاول صاحب تو آج کی بات ہے تو میرے خیال بلاول صاحب تو مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ آج جا بیٹھے ہیں اور وہ یہ مشورہ دے رہے ہیں
مولانا فضل الرحمان و اختر جان مینگلو، محمود خان اچکزئی ہوں، مل کے بانی پی ٹی آئی کو بھی راستہ دینا چاہیے. کیا کرنا چاہیے؟ بانی پی ٹی آئی کے کوئی بھی انگیج کرنا چاہیے، ان کے لیے بھی کوئی راستہ ہونا چاہیے. آصفہ بھٹو زرداری صاحبہ نے جو سٹیٹمنٹ دیا وہ بھی کم از کم اسی طرف اشارہ کرتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی یہ چاہتی ہے کہ ایک پولیٹیکل پارٹی کو کارنر یا آئسولیٹ نہیں ہونا چاہیے. نہیں، اس پہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. اگر بانی پی ٹی آئی جو ہے نا وہ بیہیو کرنا جان لے کہ ایک پولیٹیکل لیڈر کس طرح اس کو اپنا رویہ رکھنا پڑتا ہے، اس کے اخلاق کیسے ہونے چاہیے، اس کا جو رکھ رکھاؤ ہوتا ہے، جو برتاؤ ہوتا ہے، اس کا جو رویہ ہوتا ہے، لوگوں کے ساتھ ڈیلنگ کیسی ہوتی ہے اور پبلک کے ساتھ ڈیلنگ کیسی ہوتی ہے، یا اوئے توئے والی یہ جو سیاست ہے وہ چھوڑ دیں، جھوٹ بولنا چھوڑ دیں. جو منشور بیسڈ انہوں نے پالیٹکس شروع کی تھی 2018 میں، جو انہوں نے اپنا مینیفیسٹو دیا تھا، اس کو چھوڑ کر پھر اینڈ پر آ کر جب ان کی حکومت ختم ہوئی نیریٹو بیسڈ پالیٹکس شروع کر دی. مینز جھوٹ ہی جھوٹ. ابھی تازہ جھوٹ ان کا یہی ہے کہ جی 500 لاشیں گر گئی ہیں. اب خود ہی کہہ رہے ہیں کہ 10 ہیں یا 12 ہیں، ہم کہتے ہیں 10-12 بھی نہیں ہیں. یہ تو مطلب اگر وہ رویہ چھوڑ دیں تو میرے خیال میں اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. مسلم لیگ نون اس کی کبھی بھی اس میں رکاوٹ نہیں بنے گی کہ وہ اگر وہ سیاسی رویہ اختیار کریں اور وہ پولیٹیکل پارٹی کی طرح بیہیو کرنا شروع کریں تو ہم ان کو اپنے ساتھ بالکل بٹھا سکتے ہیں، بات بھی کر سکتے ہیں. آپ کو نہیں لگتا کہ ساری پولیٹیکل فس اور کیوس کے اندر نون لیگ آئسولیٹ ہو رہی ہے اور باقی تمام تر پولیٹیکل پارٹیز ایک ساتھ بیٹھی بھی ہوں گی اور نون لیگ آئسولیٹ ہو کر رہ جائے گی، تنہا ہو کر رہ جائے گی؟ نہیں جی، نون لیگ آئسولیٹ نہیں ہو سکتی. جس پارٹی کی پنجاب میں گورنمنٹ ہو اس کو آپ کیسے آئسولیٹ کر سکتے ہیں؟ جس پارٹی کے بلوچستان میں اچھے خاصے سٹیکس ہوں اس کو آپ کیسے آئسولیٹ کر سکتے ہیں؟ جس پارٹی کی بدولت اس وقت پریزیڈنٹ ہاؤس میں. بہت بہت شکریہ اختیار ولی خان صاحب ہمارے. او یار فیصل واوڈا کی کیا ہی بات ہے، وہ تو بس اتنا ہی ہے جتنا وہ ایک سینیٹر ہے. ان کی بیان کی کوئی اتنی حیثیت نہیں ہے کہ اس پہ میں بیٹھ کر یہاں کروں اس کی، یا میں اس کی تردید کروں یا میں اس کی تصدیق کروں. اس کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے. آپ سینیٹر فیصل واڈا کے بیان کو اہمیت نہیں دیتے باوجود اس کے کہ فیصل واڈا صاحب کو پریڈکشن نہیں کرتے، خبر دیتے ہیں اور ابھی تک ان کی خبر کوئی باؤنس نہیں ہوئی ہے. اور ایک اور خبر جو حال ہی میں انہوں نے دی ہے وہ یہ ہے کہ بلاول بھٹو وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں. تو ٹھیک ہے نا، بنے نا. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، ہم نے تو حکومت لینے سے پہلے ہم نے تو پیپلز پارٹی کو آفر کی تھی کہ آپ حکومت بنا لیں، ہم آپ کا ساتھ دیں گے. انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ کا نمبر جو ہے وہ پارلیمنٹ میں زیادہ ہے تو آپ رہیں. اگر وہ اب بھی ولنگ ہے اور وہ تو میرے خیال میں ان کو سب سے پہلے اپنی ولنگنس مسلم لیگ نون کو شو کرنی چاہیے، بلاول بھٹو زرداری کو. تو میرے خیال میں تو میاں نواز شریف صاحب نے تو ان کو بڑی اوپن آفر دی تھی کہ آپ آئیے حکومت بنائیں، ہم آپ کو سپورٹ کرتے ہیں. اب ایک تاثر ہے کہ آپ کے اتحادی بھی آپ سے ناراض ہیں. پیپلز پارٹی آ کے برملا اس بات کا اظہار کر رہی ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون نے ہمارے ساتھ کی گئی کمٹمنٹس کو پورا نہیں کیا. پھر پاکستان مسلم لیگ نون نے اپنا پولیٹیکل کیپٹل بھی لوز کیا ہے ود ان دا پی ایم ایل این. بھی لگتا ہے کہ ہاؤس ان آرڈر نہیں ہے. اور اب یہ کہ اسٹیبلشمنٹ بھی کہیں پاکستان مسلم لیگ نون کی اس طرز حکومت سے، گورننس سے، ڈیلیورنس سے کوئی زیادہ خوش نہیں ہے. تو نون لیگ تو زیادہ مسائل میں گھری بھی نظر آ رہی ہے اختیار ولی صاحب.